الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ میں کامل اور اکمل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. انسانی زندگی میں تجارت کی اہمیت اور ضرورت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسے اچھے اور بہترین انداز میں چلانے اور ترقی دینے کے لیے اس میں حسن معاملہ، صداقت اور دیانتداری کا ہونا ضروری ہے، جبکہ جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. تو اس مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے روشن تجارتی اصول کو بیان کیا گیا ہے. انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی تجارت کو فروغ دیجئے اور دین اور دنیا کی برکتیں حاصل کیجئے. آئیے میں حسن معاملہ، امانت داری، صداقت، دھوکہ دہی سے بچنے کا جو حکم ہے، ان کے اوپر کچھ مختصر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. حسن معاملہ، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اس کے ذریعے سے انسان دوسروں سے ممتاز اور معاشرے کا با اثر شخص بن سکتا ہے. اگر یہی خوبی ہمارے تجارتی معاملات میں ہو تو کامیابی قدم چومے گی اور دین اسلام کی طرف غیر مسلم مائل ہوں گے. جیسے سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا. میں جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی. امانت داری، فی زمانہ دیکھا جائے تو آج لوگ امانت کو چھوڑ کر خیانت میں فائدہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ فائدے کا دار و مدار سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی طریقہ اختیار کرنے میں ہے.
امانت دار تاجر کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچا تاجر اور دیانتدار تاجر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا اور ایسی راست بازی اور امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، صداقت یہ آپ کے تجارتی جو اصول میں ایک اصول صداقت بھی ہے۔ یوں تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولے، کہ سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن دکاندار اپنے معاملات میں سچائی سے کام لے تو اس کے مال میں برکت ہوگی، جبکہ جھوٹ سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور تجارتی اصول، یہ دھوکہ دہی سے بچنے کا جو حکم سرکار نے فرمایا، دھوکہ دہی سے بچیے۔ دھوکہ دہی شدید حرام ہے اور اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہے۔ ایک بار سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، اپنا دست مبارک اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں پر کچھ تری محسوس ہوئی۔ غلے والے سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ ارشاد فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ اور فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے، اور قدرتی طور پر پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ پس جو اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، دین و دنیا کی سلامتی، عزت اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار کو دھوکے اور ملاوٹ سے پاک رکھے۔ تجارتی اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے۔ یہ وعدہ خلافی کا بڑا وبال ہے۔ وعدہ خلافی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ بدعہد شخص لوگوں میں اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ وعدہ خلافی باہمی تعلقات کو کمزور کرتی ہے، اخوت، محبت اور ہمدردی کے جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ اس کے سبب باہمی تعلقات میں بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بدعہدی منافقت کی علامت ہے۔ وعدہ توڑنے والا دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں
کی عہد شکنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ الامان الحفیظ۔ اور تجارتی اصول میں ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹی قسموں سے بچیے، اجتناب کیجیے۔ آج لوگ جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹ بولنے کو کمال اور ترقی کی علامت اور سچ کو بے وقوفی اور ترقی میں رکاوٹ تصور کرتے ہیں۔ کیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ ایک روایت میں ہے، قسم مال کو بکوانے والی ہے لیکن برکت مٹانے والی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ممکن ہے برکت یعنی مٹ جانے سے مراد آئندہ کا کاروبار بند ہو جانا ہو، یا کیے ہوئے بیپار یعنی کہ جو بزنس میں گھاٹا نقصان پڑ جانا۔ اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا اور وہ ایک بار تو دھوکا کھا جائے گا مگر دوبارہ نہ آئے گا، نہ کسی کو آنے دے گا، یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی، کہ حرام میں برکت نہیں، حرام میں بے برکتی ہی ہے۔ اور تجارتی اصول میں یہ بھی ایک ذہن نشین کر لیجئے، ناپ تول میں کمی سے بھی بچنا ہے۔ بعض دکاندار جلد مالدار بننے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کر کے بیچنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 5 چیزیں 5 چیزوں کا سبب ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کے 5 چیزوں کا سبب ہونے سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جس قوم نے عہد توڑا تو اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جس قوم نے اللہ پاک کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے تو اس میں فقر و فاقہ عام ہو جائے گا۔ نمبر 3، فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اس میں موت پھیلنے لگتی ہے۔ اور فرمایا نمبر 4، جس قوم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس سے بارش روک لی گئی۔ اور نمبر 5، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزہ کو روک لیا گیا اور اسے قحط سالی نے آ لیا۔ اس سے بھی ناپ تول سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور تجارتی اصول میں ایک اصول کہ سود سے گریز کیجیے۔ تجارت میں پائے جانے والی برائیوں میں سے سود کی ایسی خبیث برائی ہے جس نے ہمیشہ معیشت اکانومی کو تباہ و برباد ہی کیا ہے۔ بظاہر فائدے مند نظر آتا ہے لیکن یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ احادیث کریمہ میں سود کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح یعنی بڑے بڑے تھے۔ ان پیٹوں میں سانپ موجود تھے جو باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ سود خور چاہے جتنا بھی مال کما لے
در حقیقت دنیا اور آخرت میں نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سود اگرچہ ظاہری طور پر زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ تجارتی اصول سماعت فرما رہے ہیں، عیب والی چیزوں کا عیب ظاہر کرنا، یہ تاجر کا جو عیوب ظاہر کیے بغیر کسی چیز کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اور اللہ پاک کے معصوم فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، جیسا کہ حضرت واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا، اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا، جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق خرید و فروخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔